کو، والدین کو، قاری صاحبان، قاریہ، آپ لوگوں کو. ایک اور اسٹوڈنٹ نے ہمارے جو ہے آج کی کمپلیٹ کیا. ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے جو ہم لوگوں کے پاس مثلا تقریباً آج اس ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر 5 گرلز نے جو ہے وہ تکمیل قرآن کیا، مطلب 5 لڑکیوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کیا. تو یہ بات جب ہم سنتے ہیں، یہ بات کو جب ہم ابزرو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اتنی ریگولر طریقے سے اور اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا قرآن پاک کمپلیٹ کر رہے ہیں، بوائز بھی جو ہیں اور گرلس بھی جو ہیں. تقریباً اس دفعہ ہمارے کتنے 11 بچے جو ہیں وہ پیپر میں اپیئر ہونے والے ہیں. جی الحمدللہ 11 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بورڈ کا ایگزام جو تکمیل قرآن کا ہوتا ہے وفاق المدارس کا، اس کے اندر اپیئر ہوں گے. تو یہی انشاءاللہ یہ اصل میں سارا کا سارا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے قاری صاحبان، قاریہ کو، جو کہ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور اس بچوں کو اس رستے پہ لے کے آتے ہیں، ان کو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں. اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کا بھی کردار ہوتا ہے. پیرنٹس جب تک ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ میڈم اور ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ٹرائی اینگل، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ، پیرنٹ اور ٹیچر، یہ تینوں مل کے ہی ایک بچے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ اکیلے پیرنٹس کچھ کر سکتے ہیں، نہ اکیلے ٹیچرس کچھ کر سکتے ہیں. اور جو مین جو پرسن ہے، جو بچہ ہے، اگر وہی ان کا ساتھ نہیں دے گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو تینوں مل کے ایفرٹ کرتے ہیں تو بچہ کوئی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، بچہ جو ہے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. اب قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کی جو اہمیت ہے، جو برکت ہے، وہ تو ہم سارے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے تو ہم یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اگر یہاں پر موجود ہیں تو وہ اس لیے موجود ہیں کہ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو، اور پیرنٹس جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے. اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے جو بھی ہیں ان کو جو ہے وہ قرآن حفظ پہ ڈالا ہے، تاکہ وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، جو ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے بھی برکت بنے اور ان کے والدین کی زندگی کے لیے بھی برکت بنے، اور آنے والے ان کے خاندان کے لیے، مطلب جو ان کے گھر میں ان کی فیملی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اور آنے والے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ باعث برکت بنے. کیوں، کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے بچے جو ہیں وہ قرآن حفظ کر کے اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں. پہلے جب قرآن حفظ کر لیا، یہ یہاں پر پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں، قرآن کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے بات کیا کر رہا ہے. جب ہم اس کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور جو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ دوسروں کو پڑھائیں. اپنے گھر میں جو ہے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایسا بندہ یا کوئی بڑا یا کوئی بچہ، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو انسان جو ہے چھوڑ دے. سب کو جو ہے وہ ناظرے کی ذمہ داری اس بچے پہ آ جاتی ہے، اس بچی پہ آ جاتی ہے جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جب آپ کے والدین نے آپ کو حفظ کروا دیا، آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس رستے پہ ڈال دیا، پھر آپ لوگوں کی کیا ایفرٹ تھی؟ تو وہ ایفرٹ جب ہی ہو سکتی ہے، وہ جب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ جب بچہ اس کے اوپر عمل کرے اور وہ دوسروں کو سکھانا شروع کر دے. اس کے فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرے بھی سیکھتے جائیں گے اور اپنی منزل بھی پکی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، جب منزل پکی ہوگی تو آگے خود بخود جو ہے وہ دین کی طرف راغب انسان کا دل جو ہے وہ دین کی طرف مولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دین خود بخود انسان جو ہے وہ دین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے تلاوت کی، اس کے اندر جو ہے وہ نام لیا حضرت عیسیٰ، حضرت ابن مریم کا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا، یہ ڈکلیئرڈ ولی اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا کی. ٹھیک ہے، ایک خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا کی. کس بحاف پہ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کے والدین کی ایک سوچ تھی. ٹھیک ہے، ان کے چچا، ان کی ایک سوچ تھی کہ میں جو ہے اس کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہوں گا، مطلب جو میری اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں. ٹھیک ہے، اب وہ خاتون ہوئی، فیمیل تھی، پھر بھی انہوں نے ان کو اللہ کی راہ کے لیے جو ہے وہ کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ سکھانا شروع کیا. اور وہ سارا واقعہ ہم سب کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ حضرت مریم کا کیا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے. ہمیں یہ بات ہمیں جس بھی انبیاء کرام اور جس کے بھی جو بھی ہمارے صحابہ کرام، ان کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہ مشکلات سے بھرپور ہے. اتنے مشکل ڈکلیئر، اتنے مشکل حالات پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے سارے انبیاء کو جو مشکلات آئی ہیں، میں نے اکیلے نے اتنی مشکلات کو بیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نے خود اتنی مشکلات کو فیس کیا ہے جتنے تمام انبیاء پہ مشکلات آتی رہی ہیں. مطلب ایک جو مشکلات آتی رہیں، گھر سے نکالے جانے کی، مطلب علاقے سے نکالے جانے کی ہو، یا
کسی بڑے کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بات ہو، جتنے بھی ہم انبیاء کرام بات جو ہے وہ ہر انبیاء کی کریں گے تو وہ ایک لمبی بات بن جائے گی، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے کام میں مشکلات آتی ہیں. جب ہم ان دین کا کام شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ ہمارے مخالف ہو جاتا ہے. حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر نے کہا کہ جب میرے سامنے کوئی مشکل نہیں آ رہی ہوتی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں غلط راستے پہ تو نہیں چل رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں جب اگر میرا راستہ ٹھیک ہے تو پھر میرے پہ مشکلات نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو جب ہم اس پہ اسٹارٹ کریں گے تو پہلے ہمیں مشکلات آئیں گی. مشکلات کیا ہے؟ اپنا وقت نکالنا، اپنا جو ہے وہ اپنا ٹائم، اور اپنے نفس کو مارنا. اپنے نفس کو مارنا مطلب گناہوں سے بچانا. ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا، ہر چیز اچھی چیز کو بنانے کے لیے بری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر ہی اچھی چیز آتی ہے. اب قرآن پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے تمام بری باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ قرآن خراب ذہن سے، گندے ذہن سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال جو ہے وہ دودھ کے اندر سے یا ملائی کے اندر سے بال نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا کہہ لیں کہ ایک معجزہ ہی کہہ لیں کہ جس کا انسان کا ذہن خراب ہے، زبان خراب ہے، اس کا دل کے اندر جو ہے وہ نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اس کے دل میں رکتا نہیں. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، امپروو کرنا پڑے گا اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں. تو باقی جو ہے بہت بہت مبارک ہو والدین کو بھی اور اساتذہ کرام کو پھر میں کہوں گا، کیونکہ یہ آپ سب کی ایفرٹ ہے جو کہ بچے جو ہے مسلسل جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب بچوں نے یہ پہلا اسٹیپ کلیئر کر لیا ہے تو یہ بچوں کو اپنی آنے والی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ علم جو ہے وہ پہنچانا ہے. جزاک اللہ. تھینک یو.